السلام علیکم جی. یہ ہمارے جو ہیں اپنا اظہر صاحب میاں اظہر کے صاحبزادے جو ہیں حماد اظہر صاحب، اور ہم رکاب ان کے جناب یہ لاہور کے جو منسٹر ہیں، پنجاب کے سینئر منسٹر ہیں علیم خان صاحب، یہ صبح صبح اٹھ کے ہفتے میں 2 دفعہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی قوالی فرماتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. 1-2 دفعہ تو میں نے ریئیکٹ کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ $90 ملین سے بڑھ کے تو $190 ملین فار ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ 2 پلاٹ بیچ دیتے تو 390 بھی ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، انہیں سمجھ کوئی نہیں آئی، یا کم از کم انہوں نے جو بندے رکھے ہوئے، علیم خان صاحب خود تو نہیں کر رہے، ظاہر انہوں نے بندے رکھے ہوں گے، تو وہ بندے جو رکھے ہوئے انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آئی، کیونکہ میں بھی یہ انگریزی سے جواب دیتا سی نا، وہ انگریزی میں پوسٹ کی ہوتی ہے. تو خیر حماد اظہر صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے. انویسٹمنٹ لانے کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہے. کیسے کیے ہوئے ہے یہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. موبل لنک جو ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً 60% سے زائد جو سیلولر نیٹ ورک ہے اس کو کنٹرول کرتی. 40% تو موبل لنک کا اوریجنل ہے، اس کے بعد اس نے شہود عربوں سے وارد بھی خرید لیا تھا. عرب یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا رہے تھے، ہمارے نواز شریف صاحب سمیت گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ نے یا اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے یہ قطعاً پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ بھائی جان آپ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے کیوں جا رہے ہیں. یہ ایک اور ٹاپک ہے، پوچھنا چاہیے تھا ان کو کہ بھائی جان آپ اتنے فین فیئر کے ساتھ آئے تھے، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں. تو لیکن کسی نے نہیں پوچھا، تو وہ وارد بیچ گئے. وارد بیسیکلی جس پارٹی نے خریدی ہے وہ اس سے پہلے موبل لنک خرید چکی تھی، تو موبل لنک کے کور کے اندر انہوں نے وارد بھی اٹھائی ہے. موبل لنک جو تھی وہ ارزا کام اور پھر مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ایسے ہاتھوں میں گئی ہے، جن کے پیچھے پیوٹن ہے. ٹھیک ہے، ایسی کمپنیوں کے پاس گئی ہے موبل لنک، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بینک الفلاح بھی انہی کے پاس ہی چلا گیا ہے، لیکن جن کے پیچھے رشین انویسٹمنٹ ہے تو ان ہاتھوں میں گئی ہے. تو وارد بھی مطلب کہ موبل لنک نے جب وارد خریدی تو ادھر چلی گئی. اب اس وقت یہ جو نئی کمپنی آئی تو اس نے نئے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی. بہت سارے جو چیزیں تھیں وہاں پہ پلفرج ہو رہی تھی فنڈ کی، کیونکہ ظاہر کمپٹیشن بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کی سب سے سستی کال، دعویٰ تو یہ ہے نا ہماری سیلولر کمپنیز کا، جب دنیا کی سب سے سستی کال ہے، آپ ہمسایہ ملک بھارت میں چلے جائیں، نہیں ہے اتنی سستی کال جتنی پاکستان میں، تو جو پیکیجز میں آپ چلے جائیں تو انی پہ آ جاتی ہے. تو دنیا کا سب سے سستی کال اور سب سے سستا ڈیٹا جو ہے وہ آپ جب پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے منافع کے اندر شدید کمی. آپ کمپٹیشن میں آئے ہوئے ہیں تو منافع کے اندر شدید کمی. تو منافع کے اندر اضافے کے لیے جب اگر جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ٹیلینور ہو جاتے ہیں، آپ کا نیٹ ورک اسٹیبلش نہیں ہو پاتا، آپ کے گاہ کا بیس نہیں بنتا، اور آپ مسلسل بک کیے جا رہے ہیں لاس. اور اگر آپ نے پروفٹ میں رہنا ہے اور آپ نے پرائز کمپٹیشن سے نہیں پیچھے ہٹنا تو پھر اس کا مطلب آپ اخراجات کم کریں گے. تو پچھلی 1 دہائی میں 2000 سے لے کے 2010 تک تو یہ تھا کہ اگر آپ کی چھت جو ہے وہ کسی بھی سیلولر کمپنی نے کرائے پہ لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسلیں سنور گئی ہیں، کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھر میں اور مہینے کے مہینے ایک خاصی معقول رقم جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ کھمبے یہ ٹاور لگانے والوں نے بھی بڑی قسمت بنائی. کئی امریکہ کے نیشنل ہو گئے وہاں پہ ہوتے ہیں اتنے پیسے کمائے کہ انہوں نے امریکی شہریت خرید لی. جب میں خرید لی کہتا ہوں تو خرید لی. تو وہ وہاں پہ بڑے بڑے بزنس اسٹیبلش کر کے جو کھمبے لگوانے والے تھے، تو جن کے کھمبے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے اوپر آپریشن اس کے بہت ہی فالٹی تھے نا. مطلب اگر آپ ایک کھمبے کے اوپر چوکیدار لگ گئے ہیں تو چوکیدار لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خوشحالی کے دور کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیزل آپ وہاں پہ چوری کریں گے. ٹھیک ہے، کھمبے نے تو کھمبا ہے نا، نیچے ایک ٹرانسمیٹر رکھا ہوا ہے تو باقی ساری جگہ خالی ہے، اس کو آپ اپنے دیگر مضمون مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بڑی انی پڑی ہوئی تھی کیونکہ پیسے بڑے آ رہے تھے. اب جب اس کمپنی نے ٹیک اوور کیا اس نے کہا کہ یہ کیا انی پڑی ہوئی ہے، تو لہذا طے ہوا کہ یہ تمام کھمبے جو ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کمپنی الگ سے آئے وہ کمپنی جو ہے
وہ اس کو کہا جائے کہ بھائی اپنی لاگت کم کر. مطلب وہاں پہ آپ جنریٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جب, اور پچھلے دنوں اس دن لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہوتی تھی, تو جنریٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس جنریٹر کی جگہ پہ آپ سولر پہ کیوں نہ جائیں, جبکہ جسے کہنا چاہیے کہ رعایتی شرح سود کے اوپر آپ کو سولر لگانے کی فیسلٹی بھی مل رہی ہو, تو آپ کیوں نہ جائیں. اس طرح کے وہ ایونیوز نکال کے لائیں اور اس کے تحت وہ خرچے کم کرے. لیکن یہ جو موبل لنک کا موجودہ سیٹ اپ تھا اور جو زیادہ تر یوتھیاپے پہ یعنی یوتھیوں پہ مشتمل تھا, اس کے ذریعے کیونکہ ذہنی طور پہ ڈیولپمنٹ تو نہیں تھی نا, بیچارے گالم گلوچ کے اوپر ہی پلے ہوئے تھے, یا وہ جنسی ہراسگی ہی ان کا مطمع نظر یا زندگی کا مقصد ہے. وہ پکڑا نہیں گیا پچھلے دنوں ایک بینک میں کام کرتا ہوا, میاں منیر کے فیصل بینک میں, میاں منیر والے فیصل بینک میں پکڑا نہیں گیا ایک, اور پھر نوکری سے بھی نکل گیا بیچارہ, وہ یوتھیا تھا نا جی. تو جو ہے اگرچہ یوتھیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس خاتون کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ بہرحال نہیں کر پائے اس طرح سے جس طرح سے وہ کیا کرتے. تو وہ اس طرح کی مجہور العقل القوم الجاہلیہ المحدود والعالمیہ جو تھے وہ موبل لنک میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی نیا آئیڈیا ان کے پاس آ نہیں سکتا تھا. تو نئے انویسٹر نے سوچا کہ میں ان کو کیوں چھیڑوں, میں ایک نیا سیٹ اپ قائم کرتا ہوں. تو ایک نیا سیٹ اپ قائم کریں. پہلے یہ ارادہ تھا کہ یہ اس طرح کا ایک کمپنی ہوتی ہے ملائیشیا کی, اس کو بڑا تجربہ ہے اس کام کا, وہ وہاں پہ بھی یہی کام کرتی ہے, تو یہ اس کو دے دیا جائے. ملائیشین کمپنی کے حوالے سے میرا خیال ہے, میری خدشہ ہے یا مجھے تھوڑی سی اطلاع بھی ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی, ورنہ وہ کمپنی پانڈا ٹنڈا اٹھا کے پاکستان پہنچ گئی تھی. یہ ٹاور جو ہیں ان کا آپریشن آپ ہمیں, یہ ٹاور آپ ہمیں بیچ دیں, ٹھیک ہے. جب ایک تھرڈ پارٹی کے پاس وہ ٹاور چلا گیا نا, تو اس سے آپ بھی لے سکتے ہیں, ٹام بھی لے سکتا ہے سروس, ڈیک بھی لے سکتا ہے, ایری بھی لے سکتا ہے, سارے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایری ویسے کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا, تو سارے لے سکتے ہیں نا. تو پانچوں کمپنیاں اس سے سروس لیں گی اور یہ کھمبوں کی تعداد کو بھی محدود کر لے گی, ٹھیک ہے. اور اس کی آپریٹنگ کاسٹ بھی ان کو پتا تھا, تو لہذا ان کو ہم لائے, لیکن ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل سکی, وہ 3-4 سال کھجل ہو کے چلے گئے. موبل لنک نے یہ کہا کہ جی میرے سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا, اور موبل لنک اور وارد کا مطلب ہے پاکستان کا 60% سے زیادہ سیلولر کا نیٹ ورک. لہذا اس نے کہا جی میرے سے تو یہ لاس برداشت نہیں ہو رہا, میں یہ لاس بچاؤں. تو انہوں نے ایک اپنی کمپنی قائم کی, ٹھیک ہے, اپنی ہی ایک ہمشیرہ آرگنائزیشن, سسٹر کنسرن جسے کہتے ہیں انگریزی میں, اور اردو میں کہتے ہیں ہمشیرہ ادارہ, قائم کیا. اور جب ہمشیرہ ادارہ قائم کیا اور ان تمام جو کھمبے تھے ان کی اونرشپ اس کو ٹرانسفر کی, تو ایف بی آر صاحب پہنچ گئے. ایف بی آر نے کہا جی یہ تو ایسٹ جو ہے ان کی اونرشپ ٹرانسفر ہوئی ہے, اس کے اوپر تو ہمارا ٹیکس بنتا ہے, 25 ارب روپیہ ٹیکس دیو. انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ کے قانون کے اندر موجود ہے, ہم نے کمپنی کے اندر سے کمپنی نکالی ہے, اور اس کمپنی کے اندر سے کمپنی نکالنے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ایف بی آر اٹھ گیا. اب ہوتا گیا ہے, موبل لنک کے جو مالکان ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور آ کے پرائم منسٹر عمران خان سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ویژن کو شیئر کرتے ہیں, ہم پاکستان میں انٹرنیٹ ایکسیس, وائس کنیکٹیوٹی گئی, انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے جو کہ آپ کا ایجنڈا ہے. تو تانیہ گوگل علی بھی اتھی سی نہیں, تانیہ گوگل علی سے بات کی بات. اچھا, وہ جو آپ کا انٹرنیٹ ہر گھر تک پہنچانے کا ایجنڈا ہے اور ویژن ہے, ہم اس کو عملی صورت دینے کے لیے حاضر ہیں, اور ہمارا نیٹ ورک آپ کو پتا ہے سب سے بڑا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ اتنی انویسٹمنٹ ہماری طرف سے لکھ لیں جی ہم کریں گے. اور وہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی جو انہوں نے کہا. اور جناب اتنی بڑی خبر جاری کی گئی, اتنا بڑا ٹویٹ پرائم منسٹر نے جاری فرمایا کہ اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی وہ پرائم منسٹر کا ٹویٹ جو تھا وہ سکرول میں زیادہ نیچے نہیں گیا تھا کہ ایف بی آر نے جا کے ان کا جو دفتر تھا اس کو سیل کر دیا کہ 25 ارب کڈو. اب وہ کہنے لگے کہ بھائی جان یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو ایسٹ ٹرانسفر کے اوپر سیل اینڈ پرچیز والا ٹیکس نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ میں اس دفتر کے اندر یہ ٹیبل جو ہے یہ ہیری صاحب کو بخش دوں, ٹھیک ہے, ہیری صاحب نے اس پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے, اور میں نے پروگرام کرنے کے لیے وہ ٹیبل لے لوں, اور جب میں وہ ٹیبل لوں
تو ایف بی آر کا نوٹس آ جائے گا، یہ ٹیبل آپ نے اس کو دی ہے، ہمارے خیال میں آپ نے بیچی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر جو سیل ٹیکس بھی کڈو، انکم ٹیکس بھی کڈو اور ٹریل بھی کڈو، پوری بونگی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جناب یہی ہوا کہ وہ بونگی وج گئی، جب بونگی وج گئی تو اب میں پھر جب وہ لطیفہ پڑھتا ہوں حماد اظہر کا کہ پاکستان میں اتنی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو میرا ہنسا ہی نہیں روکتا، ایمان وہ میرا ٹیڈ موبائل لنک جو اور وارت جو ہے، موبائل لنک پلس وارت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں دنیا کے اندر اس کے انویسٹر جو ہیں وہ بڑے انویسٹرز میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی بونگیاں ماریں گے تو اس کے نتیجے میں کہاں کوئی انویسٹمنٹ لائے گا، نیا تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو پرانے ہیں ان کی آپ اس طرح چھترول کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ فورن انویسٹمنٹ کہاں پہ آئے گی اور کیوں آئے گی۔ یہ اہم ہے کہ جہاں پہ یہ حالت ہو رہی ہو انویسٹرز کی، وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کیوں لے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا، ہم نے خبر کے کانٹینٹ میں جائے بغیر پچھلی دفعہ موبائل لنک کو رگڑا لگا دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں سے ہر وہ اہتمام کیا جا رہا ہے جس سے اس ملک کی معیشت کو کرپل کیا جا سکے۔ آج جو ہے وہ اتنا ہی، بس اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔